الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ کہا کرتے تھے اطلب القلب فی ثلاثۃ مواطن. عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اپنے دل کو 3 جگہوں پر ٹٹولو، 3 جگہوں پر محسوس کرو کہ تمہارے پاس دل ہے کہ نہیں. کون سی 3 جگہ ہیں؟ نمبر 1، عند سماع القرآن. جب قرآن پڑھا جائے، رب العالمین کا کلام پڑھا جائے، تو اپنے دل کو ٹٹولو اور سوچو اور غور کرو کہ تمہارے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. وفی مجالس الذکر، اور جہاں قرآن و حدیث کی باتیں بیان ہو رہی ہو، جہاں ذکر کی مجلس سجائی گئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہو، وہاں پر اپنے دل کو ٹٹولو کہ تمہارے سینے کے اندر دل ہے کہ نہیں. اور نمبر 3، وفی الخلوہ، تنہائی میں، خلوت میں، بند کمرے میں، رات میں بستر پہ سونے کے ٹائم جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت سوچو اور غور کرو کہ تمہارے سینے میں دل ہے کہ نہیں. یہ صحابی کا جملہ ہے، یہ صحابی کا قول ہے. کہتے ہیں ان 3 جگہوں پر اپنے دل کو ٹٹولو اور تلاش کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدْ قَلْبًا، اگر قرآن کی تلاوت سننے کے ٹائم تمہیں اپنے سینے میں دل محسوس نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے ٹائم تمہیں اپنے سینے میں دل محسوس نہ ہو، تنہائی میں، اکیلے میں تمہیں اپنے سینے میں دل محسوس نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے. فَسَلُ اللَّهَ قَلْبًا آخر، اللہ سے دوسرا دل مانگو. محترم حاضرین، کیا فرمانا چاہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام قرآن عظیم جب پڑھا جائے، جب اس کی تلاوت کی جائے، یا آپ اس کی تلاوت کریں، اس کے اوپر غور کریں، تو دل کے بند دروازے کھل جانے چاہیے، دل کے اوپر لرزش طاری ہو جانی چاہیے، دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا چاہیے. اور اگر یہ دل رب کا قرآن سن کر بھی اس دل پر کوئی اثر نہ پڑے
تو انسان یہ سمجھ جائے کہ وہ دل مر چکا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کے سینے میں دل نہیں۔ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن کو کبھی توجہ سے پڑھتے کیوں نہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن صرف آنکھوں سے سجانے کے لیے، آنکھوں میں لگانے کے لیے نہیں، یہ قرآن طاقوں کی زینت نہیں ہے، یہ قرآن تدبر کی کتاب ہے، غور کرنے کی کتاب ہے، سوچنے سمجھنے کی کتاب ہے، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ اور اللہ نے ایک عجیب بات کہی، کہا کہ یا تو تم قرآن پر غور کرو گے، ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے سینے پر، تمہارے دل پر تالا لگا ہوا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل کو لاک کر دیجئے، موبائل کو لاک کر دیجئے، جب تک اس کا پاسورڈ کسی کو معلوم نہ ہو کوئی آپ کا موبائل کھول نہیں سکتا۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ سینے میں دل، جو دل ہے یہ دل بھی لاک ہے، یہ دل بھی بند ہے، اور اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے۔ قرآن کو پڑھو، دل کا لاک کھل جائے گا۔ جو قرآن کو نہیں پڑھتے، جو قرآن پر غور نہیں کرتے، جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، رب العالمین کہہ رہا ام علی قلوب اقفالها، ان کے دل مقفل ہیں، ان کے دل لاک ہیں، ان کے دلوں پہ تالے بند ہیں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، بڑی عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، میرے بندو ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے، وہ کتاب نازل کی ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے، فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری بات بیان کی گئی، تمہارے بارے میں بیان کیا گیا۔ افلا تعقلون، میرے بندو کیا تم اس قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے؟ ایک بہت مشہور تابعی ہے احنف بن قیس، صحابی نہیں ہے، تابعی۔ تابعی جانتے ہیں نا؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا، اس کو صحابی بولتے ہیں۔ اور تابعی کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان پر انتقال ہو۔ تو احنف بن قیس تابعی ہے، وہ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے یہی آیت ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزری۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میرے بندو ہم نے تمہیں وہ کتاب دی ہے جس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ احنف بن قیس قرآن میں اپنا ذکر ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، دیکھیں قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت احنف بن قیس اس آیت پر پہنچے۔ اللہ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے متقی بندے تو وہ ہے جو رات کو بہت کم آرام کرتے، بہت کم سوتے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ صبح سویرے اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ حضرت احنف ابن قیس نے کہا اتنا نیک تو میں نہیں ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، اور آگے بڑھے۔ سورہ سجدہ کے پاس سے گزر ہوا۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائی۔ ایمان والے متقی بندے وہ ہیں جن کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہوتے ہیں، وہ کروٹیں بدل دیتے ہیں، بدلنے میں رات گزار دیتے ہیں، ان کو چین نہیں ملتا۔ عالیشان مکان، بہترین گدے دار بستر، خوبصورت بیوی، صحت مند بچے، چلتا پھرتا کاروبار، بہترین نوکری،
یہ تمام چیزیں ان کو چین سے سونے نہیں دیتی. یا اللہ یہاں اچھا مکان مل گیا, جنت میں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہاں آرام دہ زندگی مل گئی, جنت میں تیرے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے ہم بچ پائیں گے کہ نہیں بچ پائیں گے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, اللہ کے نیک بندے کروٹیں بدلنے میں رات گزار دیتے. یدعون خوفا وطمعا, جب ساری دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے, اللہ کے یہ نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, جنت مانگتے ہیں, جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. آنف ابن قیس نے کہا نہیں, میں ان لوگوں میں بھی نہیں ہوں. اور آگے بڑھے, قرآن کا 19واں پارہ کھولا, اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کا تذکرہ کرتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, میرے متقی بندے, میرے نیک بندے, میرے اسپیشل بندے تو وہ ہیں جو پوری پوری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے, جو پوری پوری رات تہجد میں گزار دیتے. آنف ابن قیس نے کہا نہیں اے اللہ, میں ان میں سے بھی نہیں. سورہ آل عمران کے پاس سے گزر, اللہ جنتی بندوں کا تذکرہ کرتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, میرے جنتی بندے وہ ہیں جو کاروبار میں مندی ہوتی ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, کاروبار چلتا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, خوشحالی ہوتی ہے تب بھی اللہ کی راہ میں دیتے, پریشانی آ جاتی ہے تب بھی اللہ کی راہ میں دیتے. والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جانے والے ہوتے. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں. احنف ابن قیس نے کہا میں ان لوگوں میں بھی شامل نہیں. قرآن کا 25واں پارہ کھولا, سورہ شورا کھولی. سورہ شورا میں اللہ فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, میرے نیک بندے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور گندے کاموں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا, اور جب ان کو غصہ آتا ہے, ہم یغفرون, تو وہ فوراً معاف کر دیتے ہیں, غصے کی حالت میں انتقام نہیں لیتے. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, اور اپنے رب کے ہر حکم کو مانتے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اور ان کے تمام کام مشورے سے چلتے ہیں, وہ آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں. احنف ابن قیس قرآن پڑھتے چلے جا رہے اور کہتے چلے جا رہے کہ اے اللہ تیرا کلام کہتا ہے, تو اپنے کلام میں کہتا ہے کہ میرے بندو ہم نے وہ کتاب تمہیں دی جس میں تمہارا ذکر. اے میرے رب, میں تیرا قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں, مجھے کہیں اپنا ذکر نہیں ملتا ہے. قرآن کا 28واں پارہ کھولتے ہیں, سورہ حشر کھولتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, میرے نبی کے صحابہ تو دل کے اتنے فراخ ہیں کہ وہ اپنا حق دوسروں کو دے دیتے ہیں, اپنے حق کی قربانی دے کے دوسروں کو اپنا حق دے دیتے ہیں. یہ میرے رسول کے صحابہ ہیں. احنف ابن قیس قرآن کی ان تمام آیتوں کو پڑھتے ہوئے گزر گئے. بولے کہ اے اللہ میں نے اپنا ذکر کہیں نہیں پایا. پھر ایک بار اور قرآن کھولا. اب کی بار قرآن کھولا تو حضرت احنف ابن قیس نے سورہ زمر کی آیت کی تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل مرجھا جاتے ہیں. جب صرف اللہ کی بات کی جائے, اللہ کا نام لیا جائے, اس کی توحید کی بات کی جائے, اس کی ربوبیت کی بات کی جائے, اس کا ذکر کیا جائے, تو جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل مرجھا جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب اللہ کو چھوڑ کے غیروں کا ذکر ہوتا ہے, غیر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں, تو
تو خوش ہو جاتے ہیں, ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں, مسکرانے لگتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. چلو اللہ کی بات تو نہیں ہو رہی, توحید کی بات نہیں ہو رہی, خوش ہو جاتے ہیں. حضرت حنف ابن قیس نے کہا اے اللہ میں بری ہوں ایسے لوگوں سے. پھر اور آگے بڑھے, اللہ فرماتا ہے اپنے کلام کے اندر والذین اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ, ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے یستکبرون, تو تکبر کرتے ہیں, گھمنڈ کرتے اور کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون, ہم ایک شاعر کے لیے, ایک مجنوں کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. حضرت حنف ابن قیس نے کہا اللہم انی ابرؤ الیک مما ہؤلاء, اے اللہ میں ان لوگوں سے بری ہوں. پھر اور آگے بڑھے, قرآن کا 29واں پارہ کھولا. قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ما سلککم فی سقر, جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین, جہنمی کہیں گے اے اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نک نطعم المسکین, غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, وکنا نخوض مع الخائضین, اے اللہ تیرے دین کا, تیرے اسلام کا, تیری شریعت کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین, اے اللہ ہم قیامت کے دن کو نہیں مانتے. حنف ابن قیس نے کہا اے اللہ میں ایسے لوگوں سے بری ہوں, میں ان میں سے بھی نہیں, میں ان میں سے بھی نہیں. اے اللہ تیرے کلام میں میرا ذکر کہاں ہے؟ پھر حضرت حنف ابن قیس قرآن کھولتے, قرآن کا 10واں پارہ کھولتے ہیں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 کھولتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم, میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں. خلطوا عملا صالحا, وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں کچھ گناہ کے کام بھی ان سے ہو جاتے ہیں. ان کے عمل میں نیک اور برائیاں اور نیکیاں دونوں ہوتی ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم, ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کر دینے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. حضرت حنف ابن قیس جب اس آیت پر پہنچے کہنے لگے اے اللہ میں نے اپنے کلام میں تیرا ذکر پا لیا, میں انہی لوگوں میں سے, میرے گناہ بھی ہیں اور میری نیکیاں بھی ہیں, اور اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا امیدوار بھی ہوں. اے اللہ میں ان لوگوں میں سے. محترم حضرات, یہ حنف ابن قیس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ آج کے نہیں ہیں, یہ تابعی ہیں, یہ آج سے 1200-1300 سال پہلے کے ہیں, جب زمانے میں فتنے کم تھے, جب برائیاں کم تھیں, جب لوگ خیر سے زیادہ قریب تھے, جب لوگ دین سے زیادہ قریب تھے. آج فتنوں کا دور ہے, آج برائیوں کا دور ہے, آج شیطان ننگا ناچ رہا ہے. آج نوجوانوں میں بگاڑ ہے, خواتین میں بگاڑ ہے, بچوں میں بگاڑ ہے, بزرگوں میں بگاڑ ہے. گھر تباہ ہو رہے ہیں, ایمان تباہ ہو رہا ہے, عقیدے تباہ ہو رہے ہیں. کون سی ایسی برائی ہے, کون سا ایسا شر ہے جو آج ہمارے مسلم معاشرے میں نہیں ہے؟ رب کا کلام آج بھی موجود ہے. اس قرآن کو اٹھاؤ اور سوچو اور غور کرو میرے بھائیوں کہ اللہ فرما رہا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. میرے بندو یہ کتاب ذرا اٹھا کے پڑھو تو صحیح. اس کتاب میں ہم نے تمہارا تذکرہ کیا ہے, تمہاری بات کی ہے, تمہارے بارے میں چرچا کی ہے, تمہارے بارے میں گفتگو کی ہے. اس قرآن کو پڑھو تو صحیح. قرآن پڑھتے چلے جائیے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے چلے جائیے. قرآن کہتا ہے وقولوا للناس حسنا, بولو تو اچھی بات بولو. کیا ہم اچھی بات بولتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت کو امانت والے تک پہنچا دو. کیا ہم امانت دار ہیں؟ قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. کیا آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم بھلائی کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کسی سے دشمنی بھی ہے, کسی سے نفرت بھی ہے, تب بھی انصاف کا گلا نہ گھوٹو, انصاف کا دامن تھامے رکھو, عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھو. دشمنی میں بھی انصاف کا گلا نہ گھوٹنے پاؤ. کیا ہم واقعی میں انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پریوار میں انصاف کرتے ہیں؟
قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، میرے بندو گندے کاموں کے قریب نہ جانا، گندے اور فحش کاموں کے قریب نہ جانا۔ آج ویلنٹائن ڈے منانے والوں میں کیا ہمارے نوجوان نہیں ہیں؟ کیا نیو ایئر سیلیبریشن منانے والوں میں ہمارے نوجوان نہیں ہیں؟ کیا زناکاری اور بدکاری کے اڈے ہمارے نوجوانوں سے آباد نہیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، یہ سب گندی چیزیں ہیں، شیطان کا کام ہے۔ کیا شراب پینے والوں میں مسلمان نہیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ کہ آج کلمہ گو مشرک ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ کہ آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیا ہم نے رسول کو اپنے لیے نمونہ بنایا ہے؟ قرآن کہتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اے مسلمان عورتوں تم اپنے گھر میں عزت اور وقار کے ساتھ رہا کرو، بن ٹھن کے نہ نکلا کرو۔ کیا آج ہماری مسلم معاشرے کی خواتین ان آیتوں پر عمل کرتی ہیں؟ قرآن کچھ اور بیان کر رہا ہے اور ہماری زندگی کچھ اور جا رہی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم کھار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہماری مسجدیں، ہماری عبادت گاہیں، ہماری جان و مال، ہماری عزت و آبرو اگر آج خطرے میں ہے تو مسلمانوں مجھے کہنے دیجئے اس کے بہت حد تک ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہمارا دستور قرآن ہے، ہماری زندگی کا دستور قرآن ہے، لیکن قرآن جو زندگی بتاتا ہے وہ الگ ہے اور ہماری زندگیاں الگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں پاک بازی ہوتی ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں سچائی ہوتی ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں ایمانداری ہوتی ہے، مسلمان زنا کے قریب بھی نہیں جاتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، مسلمان اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مسلمان فضول خرچ نہیں ہوتا، مسلمان شادیوں میں عیاشیاں نہیں کرتا، مسلمان کھانے پینے میں عیاشیاں نہیں کرتا۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہماری زندگیاں کہاں ہیں اور رب کا قرآن کہاں ہے؟ رب کا قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ تم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سست مت پڑو، تم غم مت کرو، تم کمزور مت بنو، تم سر بلند رہو گے، تمہارے اندر ایمان تو پیدا ہو۔ ایمان کہاں ہے آج ہمارے اندر؟ جس ایمان کا مطالبہ قرآن کرتا ہے، جس ایمان کی ڈیمانڈ قرآن کرتا ہے، جو ایمان میرے رب کو مطلوب ہے، جو ایمان میرے رب کو چاہیے، وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے میرے بھائی۔ رب کو کون سا ایمان چاہیے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے نزدیک ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل کانپ جائیں، ان کی راتیں رب کے حضور گڑگڑانے میں گزرے، ان کے دن اللہ کے حضور سجدے میں گزرے۔ وہ کاروبار بھی کرے تو حلال کرے، وہ کام بھی کرے تو جائز کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی پاسداری کرے۔ آج ہم ایک مسجد کے لیے رونا رو رہے ہیں، ایک مسجد کے لیے آج کتنی ہماری جانیں گئی ہیں، اور آج ہم اس مسجد کی بازیابی کے لیے آج بھی ہم کوشش میں لگے ہیں۔ مگر میرے بھائیو ذرا ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج ہم اپنی مسجدوں کو کتنا آباد کر رہے ہیں؟ آج ہمارے یہاں نمازوں میں ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ نے جو منافقوں کا حال بتایا تھا وہ آج حال نعوذ باللہ ہمارا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو بڑی مشکل سے آگے بڑھتے ہیں، بڑی سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یراؤن الناس، یہ ریاکاری کرتے ہیں، یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں اللہ کی قسم 24 گھنٹے میں مسلمان کا گھر ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ مسلمان کے گھر سے صبح سویرے ٹی وی اور سیریل کی آوازیں آتی ہیں، میوزک کی آوازیں آتی ہیں، نہ گھر میں ماں نماز پڑھتی ہے، نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ بچے نماز پڑھتے ہیں، نہ بوڑھے نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمان کا گھر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسے گھر کو اللہ کے رسول نے مردہ کہا ہے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ محترم حضرات، ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں عبادات کے معاملے میں ٹھیک ہیں، نمازی ہیں، مشرع ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، معاملات ٹھیک نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، گفتگو کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ میرے بھائیو، ذرا اپنے اخلاق کو قرآن میں ڈھونڈو کہ یہ اخلاق کس کا بتایا گیا ہے۔ چغل خوری، غیبت کرنا، یہ قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ کافروں کا اخلاق ہے۔ قرآن تو مسلمان کا اخلاق یہ بتاتا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، کسی سے مناظرہ بھی کرنا ہو، ڈیبیٹ بھی کرنا ہو، بحث بھی کرنا ہو تو بڑے اچھے انداز میں کی جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیا جائے۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، تاکہ ہمارا کٹر دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ قیامت کے دن اگر چاہتے ہو کہ اپنے رسول کے قریب رہو، اگر چاہتے ہو کہ اپنے رسول کے محبوب بنو تو اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، بہترین اخلاق بناؤ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن ترازو پر عقیدے کے بعد، توحید کے بعد سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو حسن اخلاق ہوگا۔ آج ہمارے لین دین کیسے، ہمارا کاروبار کیسا ہے؟ چوری، بےایمانی، فراڈ میں مسلمان آگے۔ آج مسلمان سے دوسرا مسلمان کاروبار نہیں کرنا چاہتا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ چوری کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے، دوسرے کا حق مارنے والے قیامت کے دن اپنے چوری کیے ہوئے سامان کو لے کے آئیں گے۔ 1 روپے کی چوری، 1 پیسے کی چوری کرنے والا بھی قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کے تعلقات کو، اپنی رشتہ داریوں کو، تمام چیزوں کو قرآن پر پرکھتے چلے جاؤ۔ قرآن کسوٹی ہے، قرآن کیا بتا رہا اور ہمارے اور آپ کے حالات کیسے۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى حَقَّهُمْ، یتیموں کو ان کا حق دے دو۔ آج اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا حق مارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق دے دو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا، یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ آج یتیموں کا حق ہم مارتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق ہم مارتے ہیں۔ 1 فٹ زمین کے لیے بھائی بھائی میں مقدمے بازیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اقتطع قطعۃ من الارض، اگر 1 بالشت، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں 1 بتا بولتے ہیں، اگر 1 بالشت یا 1 بتا زمین بھی اگر کسی کی کوئی ناجائز ہڑپے گا طوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، تو 7 زمینوں کے برابر اس کی گردن میں ہار زمینوں کا توق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیں۔ یہ ذلت ہوگی، یہ رسوائی ہوگی، یہ اس بات کی پہچان ہوگی یہ بے ایمان آدمی ہے، یہ زمین ہڑپنے والا ہے۔ ایک واقعہ سنا کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کے جنتی کہا تھا۔ سعید ابن زید، ایک بڑھیا عورت نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ بڑھیا نے مقدمہ دائر کر دیا کہ سعید ابن زید جس مکان میں رہتے وہ مکان میرا ہے۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا، سعید ابن زید مقدمہ لڑتے ہیں، کہتے نہیں زمین میری ہے، گھر میرا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے نہیں میرا ہے۔ سعید ابن زید سمجھ جاتے ہیں یہ بے ایمان عورت ہے، مکار عورت ہے، یہ دھوکے سے میرا گھر لینا چاہتی ہے۔ کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس دن تیرے رسول کی حدیث سن لی کہ 1 بالشت زمین بھی کسی کی ہڑپنے والا قیامت کے دن ذلیل ہو کر آئے گا، زمینوں کا توق بنا کے گردن میں ڈالا جائے گا، اے اللہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اللہم ان کانت کاذبۃ فعمھا،
وجعل بیتها وجعل قبرها فی بیتها، اے اللہ اس ظالم عورت کو تو اندھا کر دے، اے اللہ تیرا بندہ بد دعا کر رہا ہے، تیرا مظلوم بندہ، اس عورت کو اندھا کر دے اور اس کے گھر کو اس کی قبر بنا دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ عورت اندھی ہو گئی، بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لاٹھی لے کے چلتی تھی اور کہتی تھی اصابتنی دعوت سعید، اے لوگوں مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی، مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی، میں نے غلط کیا تھا، آج میں اندھی ہو گئی۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ایک دن گھر میں چل رہی تھی، ایک گڈھے میں پیر گیا، گر کے مر گئی اور وہ گڈھا اس کی قبر بن گیا، صحابی کی دونوں بد دعائیں اللہ نے قبول کی۔ میرے پیارے بھائیوں، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ اللہ کے نبی بھی بتاتے ہیں، قرآن بھی بتاتا ہے۔ لیکن آج ظلم و ستم کرنے والے آج ہمارے معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ظلم و ستم بھی کرتے ہیں۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے والا سن لے، قیامت کے دن وہ روشنی کے لیے محروم رہے گا، روشنی کو ترسے گا۔ ظلم کرنے والا قیامت کی دن اندھیروں میں رہے گا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کو مکمل دستور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس قرآن میں اپنا ذکر تلاش کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نیک اور جنتی اور محسن بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ہر غم، ہر رنج، ہر مصیبت، ہر ٹینشن، ہر تکلیف کو دور فرمائے۔ رب العالمین جو ہمیں بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ رب العالمین جو ہمیں قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری خواتین کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں اتنی حلال روزی دے دے ہم حرام سے بے نیاز ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت اور عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے، آخرت کو بھی بہتر فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اتم وعلی واجل واکبر۔ الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي